آپ کو براہ راست لاڑکانہ لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تنخواہ میں اضافہ ہو، ہم لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کسان پاکستان کی ہاڑی کو ہم ہاڑی کارڈ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے، مزدوروں کو ان کا حق دلوا سکے۔ اس ملک کے جو ہم نے یہ ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا، ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بنائیں تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دیں اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکیں۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کی فیسلٹیز ہیں، جو صحت کے، چاہے وہ ہمارا NICVT ہو، چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو، چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، یا لڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے۔ یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں، ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے، نہ صرف روزگار پہنچانا ہے، لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں آپ سب جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سر، آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بادی میں کم سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، کیا ہوپ ہے؟ آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، بہت سرگرمیاں شروع کی، جلسے کی، کیا ہوپ ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس لیے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، اور اس ملک کی قسمت بدل دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کسی بھی صوبے یا پاکستان لیول پہ کوئی رابطہ کرتے ہوئے اتحاد کر سکتے ہیں؟ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو۔ جہاں تک سائفر کیس ہے، وہ بہت سیریس کیس ہے، میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے خود اپنے پورا زندگی کے سیاسی انتقام کا ہمارا جماعت نے، ہمارا خاندان نے یہ بھگتا ہے، اور ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو، مگر سائفر کیس ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں۔ سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چند کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اپنے گھر میں رکھا تھا، جیسے وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور امریکن حکومت کو پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب، میں خان صاحب کہنے والا تھا، ٹرمپ صاحب کے پاس یہ ڈاکیومنٹس موجود ہے، تو اس کا گھر میں امریکہ کا جو ادارے ہیں انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے۔ پاکستان کا جو بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریاست کا پراپرٹی ہے۔ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں۔ تو جہاں تک سائفر کی بات ہے، اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور حقیقت عوام کے سامنے، ملک کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس لیے میں وزیر خارجہ رہا ہوں، کہ ہر ایک سائفر جو آتا ہے اس کا بہت محدود، بہت چند کاپیز بنائے جاتے ہیں۔ ایک تو وزیر خارجہ کے لیے، ایک
वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहां तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का, उनका हम इज्जत करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। आऊँगा आपके पे एक मिनट भाई। सर, आपने जमहूरियत के लिए बात निकाला, उसका मैन्यू और जाके बना, और अब फिर ये गलतियों से सीख चुका हूँ मैं। अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। हालात ऐसे मुझे नजर नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप मैं हैं, तो क्या फिर देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू, एंड इफ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला पीएम होगा और जियाला वजीर आज़म। जहाँ तक इत्तेहाद हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीके से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पीटीआई के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहाँ तक बला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी बला नहीं था। खास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर, मेरा आपसे गैर सियासी सवाल है। आपने तकरीबन 5 साल पहले कहा था कि आपकी जो 2 बहनें हैं, जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो वो शादी करें। क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए 2 शादी करने का चाहते हैं? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सियासी सवाल है सर। मैंने 196 पे रात को
تو جہاں تک میرانی صاحب کی بات ہے، میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہے، سینئر فگر ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو حلقہ بندیہ کے سلسلے میں شکارپور کا نقصان ہوا، ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہے وہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکے، اور اس کا ایمانداری پہ، ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ امید نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کوئی فنڈز ملے بھی سے، وہ فنڈز ضرور وہیں لگے ہوں گے جہاں ضروری ہیں۔ مگر اب میں چاہتا ہوں، اس لیے دونوں یہ کانسٹیٹیوئنسیز لڑکانوں سے یا یہ جو اب حصہ ہو گیا ہے، یہ دونوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کانسٹیٹیوئنسیز ہوتے تھے، اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود ان دونوں کانسٹیٹیوئنسیز کا ذمہ داری لوں، چاہے وہ ان کانسٹیٹیوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو، چاہے اس کانسٹیٹیوئنسیز میں جو بھی ایشوز ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اب میرانی صاحب کا نہیں، میرا ذمہ داری۔ اب اس ڈیٹ سے پہلے جب تک ہمیں فائنل کرنا پڑے ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان میں 2 سیٹیں مل جائیں۔ کاش بھائی کاش، ابھی تک مجھ سے یہ نہیں ہو پایا، ایک دن ہو جائے گا۔ نہیں لیا ہے جو غزہ کی صورتحال دیکھو، ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو غزہ کے جو صورتحال ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ ہمارا جو انٹرم وزیر خارجہ ہے جیلانی صاحب، انہوں نے محنت بھی کیا ہے۔ ہمارا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب، جو ہمارا وہاں کا ایمبیسڈر ہے، شاید آپ نے ان کی کوئی تقریریں اور پیغامات سنے۔ اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے تو پاکستان ہی لڑ رہا ہے، اس پہ میں تو فخر کرتا ہوں۔ مگر انٹرم گورنمنٹ کا ایک اتنا ہی کیپیسٹی ہوتا ہے۔ امید ہے جلد از جلد ایک منتخب حکومت آئے گا جو صحیح طریقے سے پاکستان کے جو غزہ کے اور فلسطین کے بارے میں جو ہمارے عوام کا فیلنگز ہیں، ان کو ہم نہ صرف کنوے کر سکیں گے، پر ایسے ان کا آواز بن سکیں گے اور ان کے مسائل حل کر سکیں گے۔ لڑکانہ پریس کلب محترمہ شہید نے بنائی تھی، تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لڑکانہ پریس کلب نثار صاحب نے وہاں سنگ بنیاد رکھا تھا، تو مہربانی کر کے دعوت دیتے ہیں آپ کو لڑکانہ پریس کلب، آپ آئیں، اپنی ہلکے کی پریس کلب ہے آپ کی۔ I'd love to میں ابھی اپنا ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ مجھے مطلب وہاں بھی ایک میڈیا ٹاک ہو جائے گی۔ ضرور آؤں گا۔ تھینک یو ایوری بڈی، تھینک یو ویری مچ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔